اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج کتاب مبادئ الاصول میں ہماری ادلہ کے بارے میں ہے۔ الادلہ، سب سے پہلے دلیل کی تعریف کی، پھر اس کے بعد دلیل کی کتنی قسمیں ہیں اس کی تعریف کی، اس کو بیان کیا۔ تو دلیل کیا ہے؟ پھر دلیل کی دو قسمیں ہیں، دلیل یا تو اجتہادی ہوگی یا دلیل فقہائی ہوگی۔ دلیل اجتہادی فقہائی، دلیل اجتہادی کون کون سی ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ اور دلیل فقہائی استصحاب، برات، احتیاط اور تخییر، یہ سب اس کی قسمیں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دلیل کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دلیل کہتے ہیں الدلیل۔ دلیل کیا ہے؟ ہوا ما یستنبط منہ الحکم۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل جس سے حکم کو استنباط کیا جائے، جس سے حکم کا استنباط کیا جائے، جس سے استنباط حکم کیا جائے، وہ دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہوا ما یستنبط منہ الحکم، جس کے ذریعے سے حکم کا استنباط کیا جائے۔ امثال، مثالیں دلیل کی: الکتاب والسنہ والاستصحاب والبراء، یہ سب کیا ہیں؟ دلیل۔ اب آئیے دلیل کی قسمیں۔ دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں یقسم الدلیل علی اساس استفادۃ الحکم منہ الی قسمین۔ دلیل قسم ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف: الدلیل الاجتہادی والدلیل الفقہائی۔ دلیل اجتہادی و دلیل فقہائی۔ اب دلیل اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ الدلیل الاجتہادی۔ دلیل اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مصدر الحکم الواقعی۔ دلیل اجتہادی مصدر ہوتی ہے حکم واقعی کا۔ کس کا؟ حکم واقعی کا۔ دلیل اجتہادی مصدر ہوتی ہے حکم واقعی، یعنی اس سے حکم واقعی لیا جاتا ہے۔ والادلۃ الاجتہادیہ، اور ادلہ اجتہادیہ کون کون سی ہیں؟ کہہ رہے یہ ہیں، حیا یہ ہے: الکتاب والسنہ والاجماع والعقل، یہ دلیل اجتہادیہ ہے۔ ٹھیک، یہ دلیل اجتہادیہ ہے۔ دلیل اجتہادی کون کون سی ہیں؟ دلیل اجتہادی کیا ہے؟ وہ مصدر حکم واقعی ہوتا ہے، اس سے حکم واقعی کو لیا جاتا ہے۔ ادلہ اجتہادیہ کون کون سی ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، یہ دلیل اجتہادیہ ہیں۔ دلیل فقہائی کیا ہے؟ الدلیل الفقہائی۔ دلیل فقہائی کیا ہے؟ وَهُوَ مصدر الحکم الظاہری۔ دلیل فقہائی یہ حکم ظاہری کا مصدر ہوتی ہے۔ دلیل فقہائی حکم ظاہری کا مصدر ہوتی ہے۔ والادلۃ الفقہائیہ ہی، اور ادلہ فقہائیہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہیں: الاستصحاب والبراء والاحتیاط والتخییر۔
یہ ادلہ فقہیہ کا یہ ادلہ فقہیہ ہے. تو دلیل اجتہادی حکم واقعی کا مرکز مصدر ہوتی ہے. دلیل اجتہادی سے حکم واقعی کو اخذ کیا جاتا ہے اور دلیل فقہائی سے حکم ظاہری کو اخذ کیا جاتا ہے. ادلہ اجتہادیہ کون کون سی ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. اور دلیل فقہائی کون کون سی ہیں یا دلیل فقہائیہ کون کون سی ہیں؟ استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اب اس کا نقشہ دیکھیے خلاصے میں. الدلیل، سب سے پہلے دلیل، اس کی تعریف آپ سمجھ چکے ہیں. پھر دلیل تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، یا دلیل اجتہادی ہوگی یا دلیل فقہائی ہوگی. پھر دلیل اجتہادی تقسیم ہوتی ہے کتاب، سنت، اجماع، عقل کی طرف. دلیل فقہائی تقسیم ہوتی ہے استصحاب، براءت، احتیاط اور تخییر کی طرف. یہ آج کی ہمارا درس تھا دلیل کے بارے میں. تو یہ سمجھ میں آ گیا. تعریف دلیل، دلیل کی تعریف کیا ہے؟ تعریف دلیل یہ ہے، دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل وہ ہوتا ہے جس سے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے حکم کا استنباط ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے حکم کو یا حکم کا استنباط کیا جاتا ہے، حکم کو لیا جاتا ہے، حکم کو حاصل کیا جاتا ہے. جیسے کتاب، سنت، استصحاب اور براءت، یہ سب کیا ہے؟ دلیل ہے. صحیح. پھر دلیل کی دو قسمیں ہیں، دلیل یا اجتہادی ہوگی، دلیل فقہائی ہوگی. دلیل اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ دلیل اجتہادی حکم واقعی کا مصدر ہوتا ہے. دلیل اجتہادی سے حکم واقعی کو حاصل کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے. جیسے وہ کون کون سی دلیل اجتہادیہ کون کون سی ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع اور عقل. دلیل فقہائی کیا ہے؟ کیا دلیل فقہائی وہ مصدر الحکم الظاہری، یہ حکم ظاہری کا مصدر ہوتی ہیں. والادلۃ الفقہیہ ہے، اور دلیل فقہیہ کون کون سی ہیں؟ یہ ہیں استصحاب، براءت، احتیاط اور تخییر. اس طرح انہوں نے خلاصے میں نقشہ بنایا، دلیل بتائی. دلیل کی دو قسمیں، اجتہادی اور فقہائی. پھر اجتہادی کی چار قسمیں، کتاب، سنت، اجماع، عقل. پھر دلیل فقہائی کی بھی چار قسمیں، استصحاب، براءت اور احتیاط، تخییر. ان کو آپ یاد کیجیے، واقعہ سمجھ کے یاد کیجیے. دلیل اجتہادی اور دلیل فقہائی میں فرق صحیح کیا ہے، دونوں کی تعریف کیا ہے. پھر کون سے ادلہ اجتہادیہ ہیں اور کون سے ادلہ فقہائیہ ہیں، اس کو آپ اچھی طریقے سے اتفاق بتلائیے، مواحظہ کیجیے انشاءاللہ. اور اگر کوئی ان میں نہ سمجھ میں آئی ہو کیجیے تو پوچھ لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی موضوع اور فائدہ، علم اصول کا موضوع اور اس کا فائدہ انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.